نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 147 سے آنورڈز لفظی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ پیچھے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، ریگولر ہوں گے. لائیو کلاس اگر کسی وجہ سے نہ لے سکیں تو آپ ریکارڈنگ ضرور سن رہی ہوں گی. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مضمون چل رہا ہے، جو تحویل قبلہ کا، تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں نے پچھلی ریکارڈنگز میں تفصیل سے یہ آپ سے شیئر کیا تھا، اسے ضرور سنیے گا. آج میں اپنے پوائنٹ پر اپنی پہلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتی ہوں. تو اگر آپ پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بآسانی سمجھ پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. جہاں اس تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی تھی، قبلے کی تبدیلی، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کا بھی ذکر بار بار ملتا ہے، بار بار تکرار آئے گی آج کی آیات میں. یہ ضروری ہے کہ فرض نماز کے لیے ہم نے ادھر ہی موو کرنا ہے. وہی ہماری، آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو نیوکلیس ہے ہمارے دین کا، ہمارا مرکز ہے ہمارے اسلام کا. تو یہ وہ اپنی جگہ، اس کی اہمیت وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی، آیات میں آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے رہیں گے کہ صرف ڈائریکشن میں ہی نہ کھو جانا، نہ اللہ کو کسی ڈائریکشن میں ڈھونڈنا، نہ دین کو صرف ڈائریکشن کا نام سمجھ لینا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں پہلے کلیئر کر دوں، ہر آیت مبارکہ میں آتی جائیں گی. ان چیزوں کو آپ سمجھیے گا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا بار بار ذکر فرمایا جا رہا ہے. لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہیں ہم یہی نہ سمجھ لیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی دین ہے، اور باقی جو بھی ہماری عبادات، فرائض، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی یہ جو آج کی آیات مبارکہ ہیں، ان کی تفسیر کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصر ہوگی. میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی آیت مبارکہ کی طرف. لفظوں کو میں بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ آپ غور سے، توجہ سے میرے ساتھ رہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کافی آیات دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 147. اس سے پہلے کہ میں اسے شروع کروں، پچھلی آیت مبارکہ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا اسکرین شاٹ اس کا بھی شیئر کر دیا. آپ کو پتہ ہو کہ ایگزیکٹ پچھلی آیت مبارکہ میں کیا بات ہو رہی تھی. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. اب یہ جو ہے نا یعرفونہ ہو، یہ جو ہا کی ضمیر ہے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے. زیادہ تر نے یہ کہا کہ چونکہ تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد بھی قبلہ ہے. زیادہ تر مفسرین، کچھ کی رائے میں کہ یہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ نے کہا قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اسی سے اگلی بات نکلتی ہے کہ یہ الحق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربی کا. تو اب یہ آپ کو پتا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے کچھ بھی آپ لے آئیں، لیکن چونکہ بات تحویل قبلہ کی ہو رہی ہے تو یہاں پر اب یہ قبلے کا بدلنا اور قبلے کا خود اتنا معزز ہونا اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہونا، یہ سب کیا ہے؟ الحق ہے. ال لگا ہوا ہے، اسم ہے. جب ال آتا ہے نا تو تنوین نہیں آتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی، ناممکن ہے. کبھی غلطی سے بھی نہ بولیے گا، یا تنوین ہوگی یا ال ہوگا. ال معرفہ کی علامت ہے، تنوین نکرہ کی. معرفہ تھوڑا ہوگا، وہ خاص ہوگا. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے ایک چیز گزری ہے، دوبارہ اس کا ذکر آیا تو ال لگ گیا، اب وہ معرفہ ہو گئی. یا کسی چیز کا نام، آپ اسم تو پڑھتے رہے ہوں گے نا اسکول میں، تو اس کی معنی کے لحاظ سے ہم پڑھتے تھے جی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ.
عربی گرامر پڑھیں گے تو اس میں تھوڑا اور طریقے سے آئے گا. اسے وسعت کہتے ہیں, کیپیسٹی کہتے ہیں. اسم کی ایک اس کی ایک کوالٹی ہے. اسم کو 4 طرح سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نوٹ کر لیجئے. اسم کو دیکھنا ہوتا ہے عدد کے لحاظ سے. جب بھی کوئی اسم آتا ہے اس میں کہ وہ واحد ہے یا 2 ہے, کیونکہ عربی ہے نا تو اس میں تو 2 بھی ہوتا ہے. تثنیہ, تو اسے مثنیٰ ٹھیک ہے, تو یا جمع ہے. عدد ہو گیا, جنس مذکر ہے یا مؤنث, اس میں یہ 2 چیزیں ہیں. تیسری یہ کیپیسٹی, ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اور ہم تو اس کلاس میں ہی نہیں, اور جو ہمارا اعراب القرآن جو ایڈوانس عربی گرامر کا گروپ ہے اس میں بھی ہم بہت زیادہ تو نہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے. کبھی کبھی میں ان کی توجہ ضرور دلاتی ہوں کہ یہ ال لگا ہوا ہے, یہ معرفہ ہے. اور معرفہ صرف ال والا نہیں ہوتا, معرفہ کی اپنی بہت سی اقسام ہے. کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہے معرفہ. تو وہ یہاں معرفہ آیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یا یہ نکرہ آیا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے. نکرہ زیادہ ہوتے ہیں, نکرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں, کوئی آدمی, ایک آدمی. لیکن اب یہاں پر ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسم کو 4 طرح سے ہم دیکھتے ہیں. عدد, جنس, کیپیسٹی یا وسعت کہتے ہیں. چوتھا اعراب ہوتا ہے, اس کی یہ زیر زبر پیش کیوں ہے, اس کی یہ شکل کیوں ہے. اور اعراب صرف زیر زبر پیش نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں. ہم اپنی کتاب, ہمارے ہاں یہاں بچوں کی کتابوں میں بھی اسکول کالج کی یہ لکھا ہوتا ہے کہ اعراب کا مطلب زیر زبر پیش ہے. اعراب کا ایک مطلب یعنی کہ ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے, باقی اعراب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اعراب میں بہت کچھ آتا ہے. یہ اعراب ہی ہے. کیا ایک ہوتا ہے الف کے اوپر زبر کے ساتھ آراب, جو آرابی تھے بدو, ان کی جمع. ایک یہ زیر کے ساتھ ہے جو ہمارے الحمدللہ ہمارے ادارے کا نام ہے. چونکہ مجھے عربی گرامر سے میرا بڑی کلوز ٹو مائی ہارٹ, تو یہ لفظ بھی اللہ نے میرے دل میں اتارا. اور گروپ کا نام بھی یہی ہے جو ہمارا, جو میں کروا رہی ہوں ایڈوانس الحمدللہ. باقی بہت سی ہماری پیاری ٹیچرز ہیں جو میرے ساتھ یہ بیسک عربی گرامر کا کورس کروا رہی ہیں. اور ہم ابھی اس ادارے میں سر عامر سہیل کی ریکارڈنگز کو لے کر چل رہے ہیں, تو ان سے ہم کورس کروایا جاتا ہے. ہر منڈے کو ان کی ریکارڈنگ شیئر ہوتی ہے. اس کے بعد جو سنجیدہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کے سب کو ٹیچرز دی جاتی ہیں. وہ اپنی ٹیچر کے گروپ میں زوم پریکٹس کروائی جاتی ہے, وہاں پر ٹیسٹ بھی وہیں پر دیا جاتا ہے. پھر تقریباً کوئی 10 ٹیسٹ جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد گرینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کوشش تو ہم کرتے ہیں پراپر لے کر چلنے کی, باقی اسٹوڈنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ویسے میں نے آپ سے بیچ میں شیئر کیا, اگر کوئی دلچسپی رکھتی ہوں تو بھی, نہیں رکھتی تو بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے, محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا. دیکھیں اب بات پھر بھی لمبی ہو جائے گی, لیکن مختصر کرنا چاہوں گی. جیسے کل ہی ایک بیٹی کا میسج آیا تھا کہ وہ کوئی خاتون ہے ان کی جاننے والی, ان کو کوئی تجوید کا کوئی گروپ بتا دیں جو بہت آسان ہو. اور میں نے ان سے یہ پوچھا آسان سے کیا مطلب ہے. اگر تو آسان کا مطلب ہے کہ ہفتے میں کم کلاسز, تو وہ ہمارے ادارے کی طرف سے کم کلاسز بالکل ہیں. باقی اداروں میں ترجمہ, تفسیر, تجوید جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں نا وہ پراپر کورسز ہوتے ہیں. 4 سے 6 دن ہوتے ہیں, 4 سے 6 گھنٹے کے ہوتے ہیں. تجوید کی چاہے اتنی لمبی کلاس نہ بھی ہو, اس میں لیسن اتنا دیا جاتا ہے, اتنا کچھ پڑھایا اور کور کروایا جاتا ہے, نوٹس ہوتے ہیں, اس پہ سارا دن آپ کو محنت بہت کرنی ہوتی ہے. تو وہ پراپر کورس ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہمارا ہفتے میں 1 یا 2 کلاسز ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ 2. پھر ڈیوریشن بھی کم ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی. پھر آسان طریقے سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ بہت اچھی ٹیچرز ہیں تجوید ڈپارٹمنٹ کی بھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری سب ایڈمنس کو بہترین جزائے خیر دے, سب اپنی اپنی جگہ بہترین کام کر رہی ہیں. اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے 2 حصوں میں اپنے طور پہ رکھا ہوا ہے, اپنے طور پہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جو ذرا ایجڈ خواتین ہیں یا جو بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتی, ان کی ٹیچر ہیڈ الگ ہیں, اور جو ینگسٹرز ہیں محنت کر سکتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں ان کی ہم نے الگ کر دی. اور وہ بھی باقی اداروں سے نسبتاً وہ بھی اس میں اس طرح سے نہیں ہے محنت. لیکن اس سے زیادہ نرمی ڈھونڈنا, کیا دنیا کا کوئی کام ہم نے اس طرح سے کیا؟ مجھے بتا دیں, کیا کھانا بھی بغیر محنت کے پکتا ہے؟
اور بغیر کم محنت میں اگر کبھی چائنیز پکتے ہیں تو ہمارے مردوں کو تو چائنیز پسند ہی نہیں آتے، روز روز وہ کھا ہی نہیں سکتے. میں ایک مثال دے رہی ہوں. انہیں تو جی بہت ٹائم لگا کے بھونا ہوا پسند آتا ہے، دیسی یہ پاکستانی کھانے. اور یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے. اب اس سے کوئی لمبی چوڑی بات اخذ نہ کیجیے گا، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر کوئی مدر ہیں تو کیا بچے بغیر محنت کے پل گئے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ تھی، آپ نے میٹرک کیا، آگے ایف اے کیا، بی اے کیا ہوگا یا کوئی اور فردر کوئی ڈگری، کیا ایسے ہی ہو گیا؟ تو صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی ہم اتنی زیادہ آسانیاں کیوں دیکھتے ہیں؟ تو وہ جتنی ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے ادارے کی طرف سے. ہمارا ادارہ بنیادی طور پر، اب یہ چونکہ اس کا نام آ گیا بیچ میں اعراب القرآن، تو مجھے یہ خیال آیا کہ تھوڑا شیئر کر دوں. بنیادی طور پر یہ جو میرے ذہن میں تھا کہ یہ ان خواتین کے لیے ہے جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو جاب کرتی ہیں، جو بہت ٹائم نہیں دے سکتی ہیں، جو اتنے اتنے گھنٹے کی اور اتنے اتنے دن کلاسز نہیں لے سکتی ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں. تو یہ جو ترجمہ تفسیر کے کورسز ہیں وہ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً نہ جانے کتنے سالوں کے ہوں گے. مجھ سے ڈیوریشن پوچھا جاتا ہے، میں کہتی ہوں بیٹی لائف لانگ ہے. اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 سال بعد ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے ہو جائے. لیکن کوئی میرے ذہن میں لمٹ نہیں ہے. میرے ذہن میں ہے کہ بس آپ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے. زیادہ نہیں کر سکتی، تھوڑا تو لے کر چلیں، لیکن اس تھوڑے کی ناقدری نہ کیجیے. تھوڑی سی تو محنت کیجیے. اور اس سے آسان کہ کیا ہوگا کہ سنتے ہی ذہن میں آ جائے، دوبارہ پریکٹس بھی نہ کرنی پڑے، یاد بھی نہ کرنا پڑے. تو بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی لینگویج، دنیا کا کوئی کورس ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بار سنیں اور بس اور کچھ بھی نہ کریں. پھر ٹیسٹ بھی کمپلسری نہیں ہوتے. ہمارے تو ٹیسٹ بھی پراپر اس طرح نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے انداز میں صرف آپ کو دہرائی ہو جائے. کیونکہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت کچھ ٹیسٹ کی تیاری کے دوران سمجھ آتا ہے. یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، جب آپ پہلی بار پڑھتے ہیں نا، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ پوری سمجھ، اور وہ بھی قرآن مجید کی، وہ تو آ ہی نہیں سکتی. وہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ایک نئے اینگل سے پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گی. پھر جب ٹیسٹ دیں گے تو ہم اور اینگل سے دیکھیں گے اور سمجھ آئے گی. پھر جب ہم کسی کو پڑھانے لگتے ہیں نا تو پھر سب سے بڑھ کر سمجھ آتی ہے اللہ کی برکت سے. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت تو کیجئے نا، ویسے نہ کیجئے اور اس چیز کی ناقدری نہ کیجئے. دنیا کے کس چیز کو، کون سا کام ایسا ہے جس سے ہم نے وقت نہیں دیا؟ تو قرآن مجید کو بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ، اتنی شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہ خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کہ میرا وقت قرآن مجید کے ساتھ گزر رہا ہے، اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کے کیا کریں. ٹیچر نے اگر کہا ہے کہ 3 بار تکرار کریں یا 7 بار اس کی سبق کی دہرائی کریں، آپ اس سے کہیں زیادہ کر لیں. نہیں تو چلیں کم از کم جتنا انہوں نے کہا ہے. ایک بار پڑھنے سے نہیں آتا ہے. بعض نے جب یہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ میموری کا ایشو ہوتا ہے، کچھ کو یادداشت کا یا زبان پہ نہیں چیزیں اس طرح سے، خاص طور پہ تجوید کا، تو اس کا ایک الگ ہے، وہ بھی اتنی سختی نہیں کی جاتی. لیکن اب اس میں آگے جب ہم حفظ کروانے جاتے ہیں تو اس میں پھر بعض اوقات بالکل بھی وہ درست نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. وہ تجوید کے قواعد کے خلاف، بلکہ وہ لحن جلی اسے بولا جاتا ہے کہ وہ گناہ شمار ہوتا ہے فقہا کے نزدیک. تو اب اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ آپ اس کے ساتھ حفظ کر لیں. تو یہ کہ تجوید کو تھوڑا سا اتنا ضرور سیکھیں کہ لحن جلی نہ ہو. اور اگر آپ آگے حفظ کرنا چاہتی ہیں یا ویسے ہی کوئی بھی چیز، یا ویسے آپ تلاوت کرتی ہیں، تو تلفظ درست ہونا چاہیے. اس کے لیے تھوڑی سی کوشش ضرور کریں، تھوڑی سے، میں کہوں گی زیادہ. آپ اچھا قرآن مجید کو وقت نہیں دیں گی تو آپ ادھر ادھر ہی دیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ قرآن مجید کو وقت نہیں دیں گی تو آپ ڈیفینیٹلی دنیا کے کاموں کو دے رہی ہوں گی، کچن میں دے رہی ہوں گی، گھر کے کاموں کو. وہ تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. یہ قرآن مجید کا بھی تو سوچئے نا. اتنی عمر ہوگی، ایک بار بھی نہیں اسے ہم نے، یہ بھی نہیں پتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اور پھر ہم تلاوت بھی روز نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، کہاں پر آنسو بہانے ہیں، کہاں پر خوش ہونا ہے، کہاں پر امید رکھنی ہے، کہاں پر دعا مانگنی ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتہ ہمیں. تو یہ شوق پیدا کیجئے. اور یہ جتنے بھی آپ کورسز کر رہی ہیں ان میں تھوڑی محنت کیجئے. اور پھر محنت کرنے والا اور نہ کرنے والا، میری ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. بہت فرق ہوگا.
اللہ کی نظر میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استاد کی نظر میں بھی. باقی نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی دیکھنے کا کوئی ضرورت ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو وقت ایک دوسرے کو جاننے پہ لگانا ہے وہ بھی قرآن مجید کو جاننے میں، سمجھنے میں لگائیے. تو قرآن مجید کو وقت دیجئے، اسے سمجھیے، اس کے لیے وقت نکالیں. نہیں نکالیں گے تو کہیں دنیا کے کاموں میں لگ جائے گا. یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ اچھا کام نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک قاعدہ ہے، بس یہ پرفیکٹ قاعدہ ہے، آزما کے دیکھ لیں. اچھا کام نہیں کریں گے، اچھے کام کے بارے میں نہیں سوچیں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ غلط کر رہے ہوں گے. اگر آپ کہیں گے چلے میں غلط نہیں کرتی لیکن آپ اچھا بھی نہیں کر رہے تو وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا. جو دین سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا وقت کچھ نہ کرنے میں بھی گنوانا پسند نہیں کرتے کہ نہیں کچھ ہو، ہر وقت کچھ ہو. چاہے میں گھر کا بھی کام کر رہی ہوں وہ بھی میں اس میں بھی اللہ کو یاد کروں، اپنا وہ کام بھی ایمانداری سے کروں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اب سارا دن کچن میں کام کرنا عبادت شمار نہیں ہوگا. یہ آپ کو کلیئر کرنی ہے ہر چیز. سارا دن فیملی کو ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو جب شام کو ضرورت ہے یا کسی وقت خاص وقت ان کو ضرور سب سے پہلے ان کو ٹائم دیں. لیکن باقی ہم ٹائم نکال سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. ہم نکالنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم اپنے ٹی وی ڈراماز کم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، سوشل میڈیا ٹائم کم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ لمبی لمبی کالز کم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، گوسپ، شاپنگ. ورنہ بہت سی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہے کہ قرآن مجید سے جڑنے سے پہلے ان کا وقت کہاں لگتا تھا، اور اب وہ اسی وقت میں اللہ نے برکت دی ہے اور قرآن مجید سے جڑی ہیں تو قرآن مجید کے لیے بھی وقت نکل رہا ہے اور باقی سارے کام بھی جتنی ضرورت ہے سب کو وقت دیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں. اسے کھولیں تو صحیح، سمجھیں بھی اور بغیر سمجھے بھی پڑھیں. بس پڑھیں، جڑ جائیں. سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، ابھی پوری سمجھ نہیں آ رہی تو بھی پڑھتے جائیں، جڑتے جائیں اس کے ساتھ اور جڑے رہیں، دعا کیا کریں. اس کی خیر و برکت کو ایک بار محسوس تو کریں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی آپ کی اس سے دلچسپی ہوگی تو یہ خود آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ کی طرف سے قرآن مجید سے کسی شخص کو تھوڑا سا بھی دلچسپی ہو گئی نا تو اب سمجھ لیں کہ یہ رشتہ اللہ کی برکت ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ قائم رہے گا. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی. اس طرح نہ سمجھیے. یہ میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنا پرانا شادی کا جوڑا یا کوئی قیمتی جوڑا کسی کو دینا ہو تو آپ 1000 بار سوچتے ہیں کس کو دوں، اس کو دوں بھی یا نہ دوں، اور وہ کتنے ہزار کا ہوگا. چلیں اب آپ لاکھوں میں لے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہزاروں میں ہوتا ہے. وہ چند ہزاروں کی چیز ہم بار بار سوچتے ہیں کس کو دیں، یا اپنا نارمل کوئی پرانا جوڑا، تو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت ایسے ہی کسی کو بھی دے دیں گے، کسی بھی ناقدرے کو دے دیں گے. تو جب میں اتنا سوچ رہی ہوں اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کو دیتے ہوئے، اپنی اولاد میں سے بھی اپنی، اگر مجھے کسی کتاب سے دلچسپی ہے، اپنے کسی قلم سے دلچسپی ہے تو میں اپنے بچوں میں سے بھی اس کو ہی حوالے کروں گی جو اس کی میرے بات قدر کرے گا. تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی. چلیے یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ بار بار کبھی کبھی یہ بیچ میں ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بنی رہے. گروپ شروع ہوتے ہیں تو بہت سی بہنیں آتی ہیں بہت ذوق سے، شوق سے، دلچسپی سے. کچھ صرف پہلی کلاس تک آتی ہیں، سب سے زیادہ تعداد پہلی کلاس میں ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 کم ہو جاتی ہے. اور کورس تو بہت کم لوگ ہیں جو پورا کر پاتے ہیں. یہ ہر ادارے کے ہر گروپ ہر کورس میں میں نے یہی آبزرو کیا، یہی ریشو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگا کیجیے. اچھا جی، میں نے آیت مبارکہ آپ کو بیان کی، پیچھے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم تحویل قبلہ کے متعلق لے کر چلتے ہیں. اب میں صرف ان کو بتاتی جاؤں گی کیونکہ تفسیر تھوڑی ہے آج کی آیات کی. الحق حق ہے. اب یہ قبلے کی بات چلے کر لیں. من حرف سے ربی کا، یہ دونوں اسم ہے آپ کے رب کی طرف سے، ملا کے پڑھیں گے تو مر ربی کا. یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. تو تینوں چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی، آپ چاہے کوئی ایک ذہن میں رکھ لیں یا تینوں ذہن میں رکھ لیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فا حرف ہے، لا بھی حرف ہے، لیکن یہ لا، اچھا اس کو دیکھتے ہیں. فلا پس نہ ہو، یہ ہوں کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے تکوننا. یہ کانا یکونو سے بعض دفعہ یہ جو مضارع ہوتا ہے نا
اس کے ساتھ نا یہ اس قسم کا یہ شد والا نون بھی آ جاتا ہے، تو اب اس میں زور پیدا ہو جائے گا. فلا تکونن، بس آپ ہرگز نہ ہوں. اب میں آپ کا ترجمہ جو کر رہی ہوں تو یہ جو کانا یکونو سے تکونو، اب یہ جو تا ہوتی ہے نا علامت مضارع، دو طرح کی ہوتی ہے، لکھ لیجئے. ایک جس کی کام کرنے والی واحد مؤنث غائب ہوتی ہے، ایک جس کا کام کرنے والا واحد مذکر حاضر ہوتا ہے. تو یہ وہ ہے یہ تا، تو یہ تا پہچاننی پڑتی ہے. علامت مضارع جو ہے یہ وہ ہے جو تو جس کا ترجمہ ہے. اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ترجمہ اصل میں نا اردو میں بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے تو کے ساتھ ہی کیا ہے. تو، تم، یہ ہمارے ہاں کلچر ہے. ہم نے تو میں، تم میں، آپ میں ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز انگلش میں سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے، عربی میں سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کلچر ہے کہ ہم تو، تم، آپ یہ فرق کرتے ہیں. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے تو میں کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، لیکن میں جنہوں نے تو کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوتا ہے. اور پلیز کسی کے ترجمے پہ، اب یہ چند دن پہلے ایک بیٹی، ان کا میسیج آیا، یہ جو 3 منٹس روزانہ گروپ میں، اب وہ جو میسیج تھا انہوں نے جو سوال پوچھا، مجھے اللہ کی طرف سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ریکارڈنگ سنے بغیر سوال ہو رہا ہے. ان کے اتنے لمبے چوڑے میسیج کے بعد میں نے صرف یہ پوچھا، بیٹی آپ نے ریکارڈنگ سن لی ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد ان کا آیا کہ جی بس نہیں، پوری تو نہیں، ابھی آدھی سنی ہے. میں کہا پہلے پوری سنیں پھر سوال کریں نا. اور پھر سوال کا جو انداز تھا وہ میں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ بیٹی نہ مجھے سن رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں نہ ہی ان کو میرا امبیرس کرنا میرا مقصد ہے. انہوں نے سوال کہاں سے شروع کیا، میم یہ جو ترجمہ گروپ میں شیئر کیا گیا یہ غلط ہے، رانگ ہے. اب مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں جن کا میں نے وہ ترجمہ شیئر کیا ہے. رانگ ہو بھی سکتا ہے، اور بیٹی نے اس سینس میں بھی بات کی ہوگی کہ جو آپ نے لفظ بلفظ اوپر لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ ٹھیک ہے، جو نیچے والا ہے وہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے. لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا. کسی بھی عالم دین پر انگلی اٹھاتے ہوئے، اس کی کسی بھی بات پہ تنقید کرتے ہوئے 100 بار سوچا کریں. پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کسی پہ تنقید کر سکیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. باقی ان میں ان کی فرقہ واریت ہے، وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں سب کے علم کا احترام کرتی ہوں. یہ اپنے علم کو مس یوز کرتے ہیں، وہ یہ خود اللہ کو جواب دیں. لیکن میرے لیے ہر فرقے کے جو یہ عالم دین ہے سب قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا اللہ نے انہیں علم دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم آج اٹھیں، پہلا لیکچر اٹینڈ کیا، ریکارڈنگ وہ بھی نہیں سنی، صرف وہ سلائیڈ جو گروپ میں شیئر ہوئی وہ فوراً بھیج دیا، میم یہ رانگ ہے. تو میرے خیال میں کوئی میرے استاد ہوتے نا تو وہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کرتے کہ ساری زندگی وہ یاد رکھتی. کہ وہ ہمارے کچھ استاد تو ایسے تھے کہ وہ فوراً اتنے بلنٹ تھے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ کسی کو کسی عالم دین پہ انگلی اٹھانے کی اور اس طرح کہنے کی. لیکن مجھے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک تو اندازہ تھا کہ بیٹی نے ضروری نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ عالم دین کا ہے، لیکن ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے کہ آئندہ کبھی بھی کسی کے ترجمے کو. اور میں آپ سب اپنی اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں، میں اکثر آپ کے سامنے 2-3 رائے رکھتی ہوں، اور میں پھر بھی کہتی ہوں کہ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ترجمہ آ سکتا ہے، تو غلط نہیں کہنا ہے کسی کو. آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کس طرح کیا یہ مجھے نہیں پتا چل رہا، بس میں اتنا سمجھانا چاہ رہی. تو ان کو غلط اور رانگ کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے اب کچھ سالوں کے کم از کم کورس بیسک تو کیجئے. کوئی عربی گرامر سیکھیے، کوئی یہ آپ ترجمہ تفسیر کے کچھ کورسز کیجئے، کوئی حدیث کا کورس کیجئے، کوئی بیسک بنیادی تھوڑے سے کورس تو کریں، پھر آ کے آپ کہیں کہ وہ غلط ہے. ایون میں یہ نہیں کہتی کہ بعض دفعہ کچھ پرانے اسکالرز میں وہ عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ترجمہ اس لیول کا نہیں ہوتا، لیکن وہ انہوں نے عربک گرامر کے حساب سے کیا بھی نہیں ہوتا، انہوں نے کسی اور طریقے سے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ انہوں نے سمجھانے کے لیے کیا ہوتا ہے. اور اگر کسی میں کوئی کمی بیشی لگ بھی رہی ہے تو پہلے تو آپ اہل علم بنیں، اس قابل ہوں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. اور اس کے باوجود بھی میں کہوں گی کہ کسی کو رانگ کا لفظ استعمال نہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا حق سب کو دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ مجھے ان اسکالر کا ترجمہ زیادہ ایکوریٹ لگ رہا ہے، زیادہ کلوز ٹو عربک گرامر لگ رہا ہے. بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹی. تو 2 باتیں یاد رکھیے، ایک تو کسی کا بھی ترجمہ دے کر فوراً آپ یہ نہ کہیں جی کہ ہماری ٹیچر نے اس طرح کروایا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ایک ترجمے کو
5 سے 7 طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ایک آیت مبارکہ کو. جس طرح سے اس کی عربک گرامر کے حساب سے اس کی گرامیٹیکلی جو ترکیب ہوگی، انالیسز ہوگا، اس کے مطابق ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں. انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے کیا؟ اب جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ 3 جگہ لوٹ رہی ہے. اب اگر کسی نے کہا ہے کہ تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کسی نے کہا قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت میں بات ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر کسی ٹیچر نے ایک بتایا اور باقی دونوں کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، نہیں، یہ اپنا انداز بدلیں. کسی بھی استاد کو فوراً اس طرح سے کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور غلط کا لفظ کبھی کسی کے لیے استعمال نہ کریں. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیوں کیا، لیکن ان کے ذہن میں کوئی پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین علم دے. علم آنے کے بعد بھی استادوں پر اس طرح سے تنقید نہیں کرنی، بہت نرمی سے. آپ اس چیز سے اس کو چھوڑ دیں، جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے اس کو آپ شیئر کر دیں. نام لے کر کسی کا ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ ان چیزوں پہ ٹائم نہ لگایا کریں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ فلا تکونن، بس آپ ہرگز نہ ہو. ہاں تو یہ جو تو کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا ہے، تم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ اس طرح کے بھی میسج آتے ہیں. محبت آپ کے دل میں ہے، ہمارے دل میں بھی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو عالم دین یہ کرتے ہیں تو کے ساتھ ترجمہ، ان کے دل میں ہم سے کہیں زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے علم سے نوازا، اتنی عزتوں سے نوازا، اور ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین ہے. وہ اگر تو یا تم کے ساتھ کریں تو کیا میں یہ دعویٰ کرنے آ جاؤں جی کہ میری ان سے زیادہ محبت ہے؟ یہاں پہ تو کا لفظ استعمال نہ کریں پلیز. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، میں ان کے اپنے طور پہ میں احتیاط کرتی ہوں، لیکن آپ ان سے کچھ بڑا بھی تو سوچیں. اور آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ اردو میں تو یا تم کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تنقید ہی نہ کرتی. تو یہ تنقید ہم تب کرتے ہیں جب علم نہیں ہوتا، اور وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے جب علم نہ ہو اور تنقید کی جا رہی ہے، اور وہ اپنے سے نہ جانے کتنے سال پہلے ہم سے وہ قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، کتنا ان کو اللہ نے علم دیا، اور ہم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تنقید کرنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. علم حاصل کیا کریں. ایک علم صحیح آئے گا تو اول تو تنقید کریں گے نہیں، تنقید کریں گے تو طریقے سے کریں گے. 1 منٹ دیجیے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو یہ تکوننا کا میں نے آپ سے شیئر کر دیا. یہ تا جو ہے یہ مزدارے کی ہے، تم، اور یہاں میں آپ کے ساتھ کروں گی. اور یہ نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں، نون مشدد، اس کی وجہ سے اب اس میں زور ہے. بس ہرگز نہ ہوں آپ، جی بس آپ ہرگز نہ ہوں. کیا نہ ہوں؟ مین الممترین. مین حرف الممترین، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے. میم را یا حروف مادہ ہے، نوٹ فرما لیجئے، شک کرنا کے معنی میں. اب یہ کس وزن پر ہے اس کو چھوڑ دیجئے، بس یہ ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو یہ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. یہ اگر قبلے کی بات ہم کریں، قبلے کی تبدیلی، تو یہ وہ ہے جو کہ حق ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو یہ حق ہے. تو یہاں پہ چونکہ قبلے کی تبدیلی کے متعلق ہی میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ بالکل درست ہے. لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا. بس اتنی سی بات ہے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 148. اب اس میں دیکھتے ہیں، اور آگے تو کچھ الفاظ بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. واو حرف ہے، لام لام جارہ زیر والا، یہ بھی حرف ہے. اور یہ کلن سے کلن ہوا اسلام کی وجہ سے، یہ اسم ہے. وجہتن اسم ہے، تنوین بھی آ رہی ہے آخر میں، گولتا بھی ہے. واو جیم ہا. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سب جو ہم مسلمانوں سے پہلے تھے ان کے لیے بھی، ابھی بھی، اور ہر شخص کے لیے. اگر میں اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو بھی ذاتی طور پہ بھی ہماری کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اس چیز کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا کوئی ہابی بھی ہو سکتا ہے، پروفیشن، کیریئر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے. اس کی بہت تفصیلات ہیں. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قبلے کے متعلق ہو رہی ہے، اس لیے میں اس طرف زیادہ بھی نہیں جاؤں گی. اور ہر ایک کے لیے ایک، یہ جو وج ہوتا ہے نا، واؤ جیم ہاں، یہ چہرے کو بھی کہتے ہیں.
اور یہ وجہتن ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، یا ایک قابل توجہ چیز ہے، جگہ ہے، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہوا ضمیر ہے وہ، مولیہا، اب اس میں مولی ایک لفظ ہے، ہا ایک لفظ ہے۔ مولی میں واو لام یا حروف مادہ ہے، پیش والی میم سے اندازہ کر لیں کہ یہ اسم ہوگی۔ تو مولی ایگزیکٹ اس کے کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کو آپ رہنے دیجئے، بس یاد کر لیجئے کہ وہ پھیرنے والا ہے۔ انہوں نے مراد لیا کہ پس وہ منہ پھیرنے والا ہے، ہا اس کی طرف، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر وجہتن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وجہتن مؤنث ہے۔ یہ جو گول تا ہوتی ہے نا، یہ 4 طرح کی ہوتی ہے کم از کم، جس میں زیادہ تر مؤنث کی ہوتی ہے، باقی اور بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کروں گی۔ فاستبقوا الخیرات، فا حرف ہے، اور آگے یہ استبقوا، حمزہ خالی آ رہا تھا، خالی الف آ رہا تھا جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تو فا کے ساتھ مل گیا تو فاستبقوا، نہیں تو استبقوا تھا، اور یہ کیا ہے، واو الف آخر میں آ رہا ہے اور خالی الف اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو فعل امر ہے۔ بس سبقت کرو، سین با قاف حروف مادہ ہے، یہ پہچانا جا رہا ہے، کس میں کرو، الخیرات، ال لگا ہوا ہے اسم ہے، خا یا را حروف مادہ ہے، یہ جمع ہے، مؤنث کی جمع ہے، نیکیوں میں، بس نیکیوں میں سبقت کرو۔ اس کا ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، تو یعنی اصل چیز رخ کرنا نہیں، بلکہ وہ نیکیاں ہیں، وہ بھلائیاں ہیں جن کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ لہٰذا یہ سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے تمہیں اصل مقصد یعنی نیکیوں کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ ٹھیک ہے، جی آگے دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، یا اور بھی میں کچھ ترجمے آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ کو اور اس کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر گروہ کی ایک سمت ہے، کسی نے اس طرح بھی کیا ہے، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ یہ اب یہ ادھر دیکھتے ہیں، یہ دینی لحاظ سے، مرکز کے لحاظ سے بھی ہے، نماز کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ زندگی کے ہر معاملے کے لحاظ سے بھی ہے۔ ہوا وہ مولیہا، اس وجہتن کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، وہ اس کی طرف کیا کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے، اب یہ کر سکتے ہیں، یا وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، یا وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، یا وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا، آپ کو جو اس میں سے کلیئر ہو، بس بات سمجھ آنی چاہیے، یعنی کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک چیز ایسی ہے جو وجہتن ہے، اور یہاں پر وہ ہم یہ قبلے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں سبقت کرو، جو اصل چیز ہے۔ اینما تکونوا، اینا الگ بھی آتا ہے اور ماں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور جب ماں کے ساتھ آتا ہے تو الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے، ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے، بس جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے اور لکھیں گے، تو پڑھنے میں تو خیر ایک ہی ہوتا ہے، لکھیں گے ویسے۔ اینما، یاد کر لیجئے، جہاں کہیں بھی، تکونو، اب یہ تکونونا ہے، اب یہ نہ سمجھیے گا واو الف آ رہا ہے تو اچھا آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتی ہوں، یہ واو الف کن کن 4 چیزوں کے آخر میں نے بتایا، یہ مجھے کلاس کے بعد آپ جب مرضی نیٹ کر کے لکھ کر بھیجیے، تاکہ گروپ میں شیئر کریں گے اور باقی بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ ایکٹیویٹی لے لیجیے، ٹیسٹ کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی جو اچھے ٹیسٹ ہوں گے وہ فری ہو کر گروپ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ جو چوتھا پوائنٹ میں بتاتی ہوں نا واو الف کا، کہ جی کوئی ایسے لفظ آئے ہیں جن کے آ جانے سے نون گر جاتا ہے مضارع کا، یہ وہ ہے، تو اینما ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح سے نون گرا دیتا ہے، تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بیکم اللہ جمیعا، یاتی، حمزہ تا یا حروف مادہ ہے، اس کی یا نظر نہیں آ رہی، گر گئی ہے۔ اب وہ گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوگا کہ وہ اینما نے آ کے تکونو کو بھی اس کی شکل میں بھی چینج لایا، اور آگے جو یہ اس کا جواب آ رہا ہے اس میں بھی تبدیلی آ گئی، تو وہ لے آئے گا بیکم
اور یہ حمزہ تا یا ہوتا ہے آنا، با کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. وہ لے آئے گا کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تم سب کو کون لے آئے گا؟ اللہ. جمیع، جیم میم عین حروف مادہ اسم ہے، سب کے سب کو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. بس اب سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بعض نے اس طرح بھی کیا، یہ بس سب کو لے آئے گا، یہ بھی ہے. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس میں کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی جہاں کہیں بھی ہوگا. نہ دنیا میں کوئی بچ سکتا ہے اللہ کی نظروں سے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی بچے گا. تو یہ دونوں طرح سے یہ بات صحیح ہے. اس میں اس کا معنی میں یہ دونوں باتیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف ہے بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر. اب اس میں آپ کو اندازہ ہوگا حرف کون سا ہے، اسم کون سا ہے. قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، بے شک بے شک. تو یہ سمپل آیت مبارکہ یہ میں نے آپ سے شیئر کر دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسے نماز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن کیا ہوتا ہے؟ خشوع، خضوع، حضور قلب اور رقت. انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو رہا ہے. چلیے جی، یہ تھا. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف. اگلی آیت مبارکہ 149. اب یہ میں ایک بار بتاتی ہوں نا، انشاءاللہ تعالیٰ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، واو حرف ہے، من بھی حرف ہے، حیثو اسم ہے، جہاں سے. خرجتا، خرجتا بتائیں جی اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ میسج کیجئے. جی صرف وہ اسٹوڈنٹس میسج کریں جو عربک گرامر کا کوئی کورس نہ کر رہے ہیں نہ کر چکے ہیں. شاباش پاکیزہ صاحبہ، ماشاء اللہ. جی اس چیز کا خیال رکھیں، صرف وہ اسٹوڈنٹس میسج کریں مجھے آئندہ سے جو کورس کوئی عربک گرامر کا نہیں کر رہے. اگر کبھی مجھے کوئی ایسی بات پوچھنی ہوگی جو باقی بہنوں کو نہیں آ رہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. باقی آئیں، گیس کریں، غلط کر لیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. آپ کو اسم لگ رہا ہے تو اسم بتا دیں. فوزیہ انور صاحبہ فعل ماضی، شاباش. لبنہ جی فعل ماضی، ماشاء اللہ، شاباش. ٹھیک ہو گیا جی، شاباش. سب کوشش کریں، سب وہ اسٹوڈنٹس کوشش کریں جو کہ نجمہ فاطمہ صاحبہ، جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. جو عربک گرامر کا کوئی کورس نہ انہوں نے کیا ہے اور نہ ہی وہ ابھی فی الحال کر رہے ہیں، صرف وہ میسج کریں. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو لمبی تا ہے نا زبر والی، یہ اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، فعل کے آخر میں بھی. جب اسم کے آخر میں آتی ہے نا تو اس کے ایک خاص وزن پر ہو سکتی ہے. فعل ماضی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. بلکہ میں نا ایک تو ہر دفعہ یہ مجھے تھوڑی سی خود بھی مغالطہ ہو جاتا ہے پڑھاتے ہوئے. یہ جو لمبی تا زبر والی ہے نا یہ صرف فعل میں آئے گی، نوٹ کر لیں. بس اسم کے آخر میں یا تو پیش آئے گی لمبی تا پہ یا زیر آئے گی، اور وہ دونوں ایک خاص وزن پر ہوں گے. ان کے وزن ہمیں آواز کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. بلکہ یہ دیکھیں ادھر گزرا ہے، یہ دیکھ لیں. یہ کیا تھا؟ الخیراتو، الخیراتی، الخیراتی. تو اسم کی جو لمبی تا ہوتی ہے وہ خاص وزن پر آتی ہے. چلے بات آئی گئی ہے سامنے تو پھر لکھ لیجئے. وہ آتو، آتی کی آواز کے ساتھ آتی ہے. اب یہ لمبی تا فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، زیر، زبر، پیش، ساکن، چاروں حالتوں میں. ٹھیک ہے. تو اب زبر کے ساتھ جب آ رہی ہے تو یہ صرف فعل میں آئے گی، اور یہ فعل ماضی کی علامت ہوگی. اور فعل ماضی میں یہ اس کا فاعل ہوگا تو، تم، سامنے والا، واحد، مذکر، حاضر. لکھ لیجئے. بعض دفعہ مجھے بھی بتاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میں الفاظ آگے پیچھے کر جاؤں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا بعض دفعہ ذہن بڑا آکوپائڈ ہوتا ہے، بہت کچھ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہے تو کچھ باتیں، لیکن موسٹلی جب میں تسلی سے کچھ بتا رہی ہوں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، خود یاد کر لیا کریں. پھر کبھی میرا سلپ آف ٹنگ ہو بھی جائے تو آپ کو پتا ہو کہ نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا وہ وہی اصل ہے.
اب جو میں بتا رہی ہوں اس کو اگر آپ ریکارڈنگ میں نوٹ کر لیجئے گا. تو لمبی تا، زیر، زبر، پیش، ساکن، چاروں حالتوں میں قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے گی. اس میں فعل میں چاروں حالتیں مل جائیں گی. آگے زبر کے ساتھ آئے گا تو فاعل ہوگا سامنے والا، کام کرنے والا، حاضر. زیر کے ساتھ ہوگا تو مؤنث، وہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہے. وہ مؤنث والا عام طور پہ ساکن والا ہوتا ہے. پیش کے ساتھ آئے گا تو اس میں کام کرنے والا ہوگا میں. تو یہ آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گی. تو ابھی فی الحال صرف اتنا لکھ لیں کہ لمبی تا، زیر، زبر، پیش اور ساکن. ساکن ضرور لکھیں. آپ اس کو جزم پڑھتی ہیں تو جزم لکھ دیں. جزم عام طور پہ فعل مضارع کے ساتھ یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ویسے کر لیتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ بھی. لکھ لیں کہ فعل لمبی تا جب زیر، زبر، پیش اور ساکن چاروں حالتوں میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور وہ فعل کی علامت ہوگی. لیکن اسم میں یا اس پر پیش ہوگی یا اس پر زیر ہوگی بس، اور وہ ایک خاص وزن پر ہوں گے. اور اس پر ہو سکتا ہے کہ ال لگا ہو، بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے ال نہ لگا ہو. تو وہ ہم نے پہچاننا ہوگا، اس وزن سے پہچانتے، اس ساؤنڈ سے پہچانتے. تو یہ چیزیں آپ کو ایکسپیرینس سے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پر اگر یہ الخیرات ہوتا لمبی تا پر پیش، تو وہ اسم تھا اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے وہ الگ بات ہے. اگر یہاں پہ خرج تو آ جائے تو اس میں ہے کہ میں نکلا، خرجتا تو نکلا. تو یہ اس طرح سے ہے. اور بھی تفصیلات ہیں. اور یہاں پہ اگر ساکن تا آ جائے، خرجت فرض کریں وہ نکلی، تو یہ اس طرح سے تفصیلات ہیں. پھر زیر والی کا بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے نہیں بتا رہی، میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی. فی الحال میں نے جتنا بتایا وہ آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ نے کچھ مس کیا ہے تو ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیں. ایک دفعہ میں پھر بتا دیتی ہوں. لمبی تا اسم میں بھی آ سکتی ہے، فعل میں بھی آ سکتی ہے. اسم میں جب آئے گی خاص وزن پر آئے گی، اس کی خاص آواز ہوگی. اور لمبی تا پہ صرف پیش آ سکتی ہے یا زیر آ سکتی ہے اسم میں بس. لیکن لمبی تا زیر، زبر، پیش، ساکن چاروں حالتوں میں فعل میں آئے گی. فعل میں چاروں حالتوں میں آ سکتی ہے. اور یہ لمبی تا ماضی کی علامت ہوگی. مضارع میں لمبی تا فعل میں نہیں آتی اس طرح سے. اس کے اپنے ان کی شکلیں ہوتی ہیں. زیادہ تر میں نون آتا ہے آخر میں، شروع میں علامت مضارع لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو خرجتا، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے، اصل میں یہ ہے لیکن اس کا ہم کریں گے جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فا ولی، فا بس. اور یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، کچھ تفصیلات ہیں اس کی کسی اور طرح سے بھی، لیکن وہ پھر مجھے سارا بتانا پڑے گا آپ کو حیثو کے متعلق بھی. تو بس فی الحال کے لیے اتنا ہی. فا ولی بس. اب ولی کیا ہے؟ واو، لام، یا حروف مادہ جو مولی کے تھے، لیکن یہاں پہ یا نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ ہے یہ فعل امر بن رہا ہے. اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ سامنے والا ایک، حاضر، واحد مذکر حاضر. بس تو پھیر، جہاں کہیں سے آپ نکلے بس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام. تینوں اسم ہے. شطرہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، لام یہ جو لام تاکید ہوتا ہے، انا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا نام پھر بدل جاتا ہے. اسے ایک کچھ اور کہتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی. آگے یہ الحق ہے. الحق پر کیا ہوتا ہے؟ ال والے لفظ پر جب یہ لام آتا ہے نا کوئی بھی، تو یہ اسی طرح سے ہوگا. ابھی آپ کو وہ والا الف الگ سے خالی نظر نہیں آ رہا، لیکن ال ہے یہ للحق. تو یہ اسم ہے. بے شک وہ حق ہے میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. اور یہ بار بار آنے والا ہے یہ بیان. تو یہ ابھی یہاں پر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، اور لیکن ان کے ذریعے ہم سے بھی ہے، ہم سب سے بھی ہے. اب یہ اگلی آیت مبارکہ میں پھر رپیٹ ہو کر آئے گا، سیم یہی الفاظ دوبارہ آئیں گے، لیکن اس میں ساتھ دوبارہ سے مسلمانوں کو الگ سے پھر کہا جائے گا کہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا. یہ اتنا اہم ہے، یہ سب کے لیے ہے.
بس جہاں کہیں سے آپ نکلیں، مراد یہ کہ آپ اگر سفر میں نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں نماز کے لیے، اور بے شک وہ البتہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، حق میں یہ پیچھے سارا بتا کے آئی ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ ما نافیہ ہے، ما کئی طرح کا ہوتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلا؟ اس کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، تو یہ ما نافیہ ہے، یہ با آ رہا ہے۔ اب ترجمے میں زور آئے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اب اس زور کو میں اونچی آواز میں بول لوں، زور لگا لگا کر بول لوں، آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ بس آپ کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ، ایک زبان کی جو انداز ہوتا ہے، جب آپ عربی کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اونچا بولنے سے، زور لگانے سے زور نہیں آتا کسی بات پہ، اس میں اللہ کا حکم، اس کا زور ہے، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ میں تھوڑا زور اس لیے لگاتی ہوں آپ کو احساس دلانے کے لیے۔ اما، یہ ان اور ما کا کمبینیشن ہے، ما با مانا جو آ رہا ہے، اس سے جو تعملون، جی تعملون کیا ہے؟ مجھے میسج کیجئے، اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ پاکیزہ صاحبہ ماشاء اللہ، شاباش۔ مریم عباسی صاحبہ ماشاء اللہ، شاباش، بالکل ٹھیک بتایا۔ فوزیہ انور صاحبہ نے بھی بالکل ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ۔ لبنہ جی نے بھی ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ نورین بیٹی، وہ اسٹوڈنٹ جواب دیں جو عربک گرامر کا کوئی کورس نہیں کر رہے ہیں، ان سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا تھا کہ بس وہی مجھے بتایا کریں، وہ غلط بھی بتائیں گے تو میں موقع پہ ان کی کریکشن کر دوں گی۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں، آپ تو سبق سنتی ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، سب نے ٹھیک بتایا۔ اور یہ واو نون یاد رکھیے، یہ اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور فعل کے آخر میں بھی، تو یہاں چونکہ واو نون کے ساتھ علامت مضارع تا آ رہی ہے تو اس لیے ماشاءاللہ۔ نور فاطمہ بیٹی شاباش۔ تو بیٹی میں پھر ایک دفعہ بتا دوں اور سب غور سے سن لیں، جو بیٹیاں عربک گرامر کا کوئی کورس کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، یا کوئی بھی جیسے پلگ اینڈ پلے کسی بھی طرح کا، وہ جب میں کوئی سوال پوچھوں اس کو رپلائی نہ کریں، تاکہ ہم ان بہنوں کو موقع دیں جو یہ کورس نہیں کر رہی ہیں، تاکہ وہ کھل کے جواب دیں، وہ غلطیاں کریں، میں ان کی کریکشن کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کے جلد جواب دینے سے بعض دفعہ وہ پھر متاثر ہوتی ہیں، بعض دفعہ کمپلیکس میں آ جاتی ہیں، وہ پھر جواب دینا ہی چھوڑ دیتی ہیں، کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو چاہے ایک بھی رپلائی نہیں کر رہی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بتا دوں گی اس کی نشانی۔ کوئی ایک بھی رپلائی کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو ٹھیک کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، مجھے بار بار اس بات میں اپنا وقت نہ لگانا پڑے۔ آپ سب اب میری بات کو نوٹ کر لیں، مجھے بار بار نہ یہ کہنا پڑے، ایک بار کہنا کافی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے عربک گرامر اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب جیسے میں آپ لوگوں کے لیے، یہ اب آپ لوگوں کے لیے، اب آپ نے میسج نہیں کرنا، میں آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو اگر آپ مصدریہ مانیں تو اس کا ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے پوائنٹس تو میں آپ کو بالکل نہیں بھولتی ہوں، آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن جب میسج کرنے کو کہوں گی صرف وہ بہنیں کریں گی، وہ بیٹیاں کریں جو کوئی کورس سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، ان کو سیکھنے دیں۔ تو یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے، یہ کلیئر سمجھ میں آنے والی۔ آگے پھر چلتے ہیں 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، سیم وہی الفاظ ہیں، جہاں کہیں سے آپ نکلیں، جیسے اگر آپ سفر میں نکلے ہیں یا کہیں سے بھی، نماز کا وقت ہو گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، حیثو بھی آ سکتا ہے، حیثو ماں بھی آتا ہے، اور جہاں کہیں بھی، کنتم تم ہو، ویسے کنتم ہوتا ہے تم تھے، اور یہ تم جو ہے نا یہی اس کا فاعل ہے۔ فاعل تو نہیں کہنا چاہیے، یہ چلے، یہ جو کانا یکونو ہوتے ہیں نا، یہ پراپر فعل نہیں ہوتے، انہیں ناقص فعل کہتے ہیں، ان کا کچھ اور دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی چلیں، اور جہاں کہیں بھی، ویسے یہ ہے کہ تم تھے، لیکن حیثو ماں کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ حیثو یا حیثو ماں یہ ظرف کے طور پہ بھی آتا ہے۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے۔ ظرف زمان جو کسی، وہ اسم جو کسی وقت کو بتا رہا ہے۔ ظرف مکان جو وہ اسم جو کسی جگہ کو بتا رہا ہے۔ اچھا، بعض ظرف ہیں، بہت زیادہ ظرف ہیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئیں گے، بہت آسان ہے، آرام سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان میں شرط کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، تو یہ بس تفصیلات ہیں، آج اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو،
اب یہاں پیچھے بھی آ رہا تھا کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی. فَوَلُّوا، اب یہاں ولی آیا تھا تو ایک سے کہا گیا تو پھیر. فَوَلُّوا، تم سب پھیر لو. اب جمع مذکر حاضر اس کا فاعل ہے، فعل امر ہے. اور فعل امر ایک نشانی میں نے بتائی ہوئی ہے کہ جی آخر میں واو الف آتا ہے، شروع میں خالی الف اور اس کے بعد والا حرف ساکن. وہ ایک تو سب فعل امر کے لیے نہیں ہے، فعل امر میں بہت ایکسیپشنز ہیں، ایک بات. دوسرا وہ جمع کے لیے ہے، وہ واحد کے لیے نہیں ہے. اب یہاں دونوں آ گئے تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ آپ سے شیئر کر دوں. فولی، اب ایک سے کہا جا رہا ہے تو یہ ولی ہے، تو پھیر. اور جب زیادہ سے کہا جا رہا ہے تو تم سب پھیرو، تو یہ واو الف آ رہا ہے. یہ واو ہوتی جمع کی علامت ہے، تو یہ نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو صرف ایک سمپل پوائنٹ سے لے کر چلنا شروع کیا، تو اس میں ساری باتیں شروع میں تو نہیں شیئر کر سکتی تھی، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور بتاتی آئی ہوں کہ اگر میں واو الف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ فعل امر میں بھی آتا ہے تو ہمیشہ نہیں آتا ہے، زیادہ تر آئے گا. زیادہ تر جمع ہی ہمیں ملیں گے قرآن مجید میں فعل امر کے لیے، تو ہم کہہ دیں گے کہ تم سب یہ کرو، تم سب یہ کرو. اور جہاں کہیں بھی ہو تو تم سب پھیر لو. وجوہکم، یہ وجہ کا، یہ وجہ واحد تھی تو وجوہن اس کی جمع، اور یہ کاف ضمیر واحد تھی تو کم اس کی جمع. اس کی جمع بھی یہ آ گئی. وجہ کا، وجہ کی جمع وجوہن، کاف ضمیر کی جمع کم. تو تم سب اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ، اس کی طرف، مراد وہی مسجد حرام کی طرف. لی اللہ، اس کو اسی طرح یاد کر لیں فی الحال، تاکہ نہ یکونو ہو، للناسی لوگوں کے لیے، لام جا رہا ہے شروع میں، بعد میں الناس. علیکم، علا اور کم. اب اس میں اسم کون ہے، حرف کون ہے، یہ اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر، کیا نہ ہو، حجتن. ہا جیم جیم حروف مادہ ہے. اس پہ جھگڑے کرنے کا بھی مفہوم ہوتا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ، دلیل بازی، کوئی حجت نہ رہے. اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. تو تھوڑا میں کھولتی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی زیادہ سمجھ آئے گا. اب پہلے کیا آیا، فولی وجہ کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا. بعض نے کہا کہ وہ تب بھی خطاب ظاہراً ان سے تھا، میسج ہم سب کے لیے تھا. چلیں، اگر وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو اب دوبارہ سے آ رہا ہے اس آیت مبارکہ کے شروع میں، پھر وہی آیا، اور ساتھ دوبارہ سے جمع کا صیغہ بھی آ رہا ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب اس میں تمام مسلمان مخاطب ہیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. دہرانے کی وجہ بہت سی ہیں، کوئی چیز اہم ہوتی ہے اسے بھی دہرایا جاتا ہے. اور یہاں پر اب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی مزید حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی، جس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں، اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں نہیں اختیار کر رہے. دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی نا پھر. لیکن آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے الا الذین ظلموا منہم، مگر سوائے اللہ زینہ، وہ لوگ جو ظالموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے. ظالموا کا بتائیے مجھے، میسج کیجئے. جو دل میں آتا ہے آپ کو جو سمجھ آتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایسا حروف مادہ بھی آپ سے پوچھا کروں گی. مریم عباسی صاحب، ماشاء اللہ، شاباش شاباش، بالکل ٹھیک بتایا. پاکیزہ بیٹی نے بالکل ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ، شاباش، ٹھیک ہو گیا. باقی ان کے میسج دیکھ لیں. یہ واو الف آخر میں آ رہا ہے اور پہلا حرف ساتھ ساکن ہے، تو یہ ماضی ہے، انہوں نے ظلم کیا. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، من حرف ہے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو کہ بے انصاف لوگ ہیں وہ خاموش نہیں ہوں گے، ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آگے ذکر آ رہا ہے. تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بے انصاف، ظلم سے مراد یہ ہے کہ جو اب اس ظلم میں بہت تفصیلات ہیں، فی الحال اتنا ہی کہ یہ جو ہٹ درم لوگ ہیں، یہ جو بے انصاف لوگ ہیں، یہ قبلہ کی تبدیلی کے بعد بھی اعتراض نہیں چھوڑیں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی کہ قبلے کی تبدیلی ضروری تھی تاکہ کوئی ان کے پاس حجت نہ رہے، یہ لوگوں کو یہ ایسی باتیں نہ کر سکیں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، یہ ہٹ درم بے انصاف، یہ اعتراض کرنا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا یہود نے کیا اعتراض کر دیا تھا کہ ہمارے قبلے کی حقانیت ظاہر ہونے اور اسے تسلیم کر لینے کے بعد اب یہ صرف انہوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اور مشرک یہ کہنے لگے کہ ہمارے قبلے کا حق ہونا انہیں اب معلوم ہوا تو اسے اختیار کر لیا، یعنی کہ انہوں نے بعد میں بھی باتیں کرنا نہیں چھوڑی۔ تو ایک ایک مثال آپ سے ویسے میں تفصیل سے پہلے شیئر کی، تو یہ اس طرح سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دے، نہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، فلا تخشوہم وخشونی، فلا پس نہ، تخشوہم، اب یہ خا شین یا حروف مادہ ہیں، تخشو کا بھی اور وخشو کے اندر بھی، لیکن دونوں کی شکلیں مختلف ہیں۔ تو تخشو کیا ہے جی؟ تا بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ تا علامت مضارع، یہ واو کے ساتھ نون تھا وہ گر گیا۔ کیسے گرا؟ اس لام نے، لام الف لا نے گرا دیا۔ یہ لا نفی کا نہیں ہے، نہیں کا ہے۔ یہ جب آتا ہے کسی ایسے فعل مضارع پہ جس پہ نون لگا ہوتا ہے تو اس کے نون کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایسے فعل مضارع کی بات کر رہی ہوں جس پر نون ہوتا ہے، یہ ان پر بھی آ سکتا ہے جن پر نون نہیں ہوتا، ان میں کیا تبدیلی کرتا ہے وہ میں وہاں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 14 سیغے ہوتے ہیں نا، سب 14 سیغوں نے اپنی اپنی شکلیں ان کی بدلنے کی، جب ان سے پہلے ایسے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ تم سب نہ ڈرو، مت ڈرو، ہم ان سے، اب یہاں پر واو کے بعد الف آنا تھا، جب نون گرتا ہے تو الف آتا ہے، لیکن جب ضمیر اس طرح سے آگے جڑ رہی ہو نا فعل مضارع کے ساتھ، پھر وہ الف لکھنے میں نہیں آتا ہے، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا۔ تو یہ لا یاد رکھنا، لائے نفی نہیں ہے، لائے نہیں ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو، واو حرف اخشو، اور ملا کے پڑھنا تو وخشونی۔ اب یہ کیا ہے جی؟ خاشین یا حروف مادہ ہیں، یہ فعل مضارع ہے، اس میں بھی واو الف آ رہا تھا، لیکن وہ الف کے بعد جب ضمیر نے آنا ہوتا ہے تو وہ الف لکھنے میں نہیں آتا ہے، اور لیکن شروع میں خالی الف اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں سے یہ عام طور پر کس کے ساتھ آئے گا؟ یہ پھر دیکھنا ہے آگے کہ یہ کس کس کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واحد کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یہ والی شکل، یہ جمع کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، تو بعض وقت نہیں بھی آ سکتی ہے، تو یہ آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے، تو یہ ایسا ایسا چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پر یہ واو جمع کی آ رہی ہے، اور تم سب ڈرو، نی اس میں یا متکلم ہے، مجھ سے، اس نون کو نون وقایا بولتے ہیں، واو نقطے والا قاف وقایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر آئے، بعض دفعہ جب پاسبل نہیں ہوتا تو یہ بیچ میں نون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیر لے لیتا ہے پھر وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، والی اتمہ، اور لی، اب یہ لام کون سا ہے؟ وہی لام جارہ ہی ہے، فور کے لیے، لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو پھر ترجمہ آپ اس کا یوں کریں گے، اور تاکہ لی اتمہ، اب یہ تا میم میم حروف مادہ ہیں اور یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اتمہ یتمو سے اتمو، اب یہ میم پر پیش کی بجائے زبر کیوں آئی ہے؟ اسلام کی بات کچھ ایسا ہوتا ہے یہاں پر، وہ میں ابھی نہیں آپ سے شیئر کر رہی، تو بس فی الحال اتنا ہے، تاکہ میں پوری کروں، ویسے یہ فعل مضارع ہے، نوٹ کر لیجیے، کیا پوری کروں؟ نعمتی، نعمت اسم ہے، یا متکلم یہ بھی اسم ہے، اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تہتدون، ہا دال یا، تہتدون تم ہدایت پاتے ہو یا تم ہدایت پاؤ گے، لیکن لعلہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نعمت کون سی اللہ تعالیٰ ہے فرما رہے ہیں کس نعمت کے بارے میں؟ نعمت سے مراد وہی امامت کی نعمت ہے، پیشوائی کی نعمت ہے، جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی، پھر ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کی علامت ہے، جب تک میری اطاعت کرتے رہو گے یہ منصب تمہارے پاس رہے گا، اور جب نافرمانی کرو گے تو یہ تم سے چھن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور صرف مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ بہت کچھ ہے جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، فی الحال اتنا ہی، ایک دفعہ میں سب کو دہرا دیتی ہوں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، آپ سے مراد ہے واحد مذکر حاضر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اگر آپ سفر میں ہیں، فولی وجہ کا، تو اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. وحیث ما، جہاں کہیں بھی کنتم تم ہو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، لی اللہ، یکونا، تاکہ نہ ہو، تاکہ نہ رہے، للناسی، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، کیا نہ رہے، حجتن، کوئی حجت نہ رہ جائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے، دلیل کو ٹھوس پوائنٹ، کوئی جینون پوائنٹ، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، صرف باتیں ہی کرتے تھے. یہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ مگر جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے نہیں باز آنا، انہوں نے باتیں کرتے رہنا ہے، ان سب کو اگنور کریں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا، منہم، ان میں سے، سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کرتے ہی رہنا ہے. فلا تخشہم، بس ان سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، والی اتمہ، اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ تھی جی آج کی ہماری 150 تک ہم نے مکمل کیا آج الحمدللہ. ایک ایک لفظ کو میں نے کوشش کی ہے، کبھی رہ بھی جاتا ہے، کچھ مس بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی دن کسی لفظ کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے، تو جب زیادہ ڈیٹیل سے موقع مل جائے تو تب ہم زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے. کبھی کسی چیز کو تھوڑا وقت ملتا ہے، کچھ لائیو کلاس میں مس ہو جائے تو ریکارڈنگ دوبارہ وہیں سے جا کے سن لیں. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ریکارڈنگ ضرور پراپر سنیں، اور پہلے اپنی پوری کوشش کریں، اپنا ذہن لڑائیں، یکدم اور فوراً نہ سوال پوچھا کریں. اس کا یہ کہ اگلے کا بھی آپ ٹائم لے رہے ہیں، وہ تو چلے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں، لیکن آپ پھر کب سوچیں گی، آپ اپنا ذہن کب استعمال کریں گی؟ تو پہلے پوری کوشش کریں، خود اس کو غور و فکر کریں. اس کے لیے آپ کچھ ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں. آپ جس طرح سے اس لیول پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی گرامر کی اسٹوڈنٹس ہوں، آپ اس کے بغیر بھی بہت ساری ایپس سے ترجمہ کی، تفسیر کی، حروف مادہ کی، سب آپ کو مل جائیں گی. اور آپ مختلف اسکالرس کے ترجمے دیکھ سکتی ہیں. ان سے بعض دفعہ ایک اسکالر کا ترجمہ نہیں سمجھ آتا تو دوسرے سے بات سمجھ آ جاتی ہے. بعض اسکالرس نے بہت، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، وہ آگے بریکٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. بریکٹس میں لکھے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت میں تو موجود نہیں ہے لیکن یہ مفہوم میں موجود ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آیت کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا. تو اس کو چاہے آپ بولتے ہوئے نہ بھی بولیں، کیونکہ ہم خود سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، خود سے کوئی کمی نہیں کر سکتے آیت مبارکہ میں. لیکن بریکٹس والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اضافہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے وہ بریکٹس میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے وہ بریکٹس میں لکھ دیا جاتا ہے. تو جیسے یہاں الحق ہے فرض کریں، اس کے آگے بریکٹس میں لکھ دیا جائے گا جی تحویل قبلہ، اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو ایپس ڈاؤن لوڈ کریں. یہ اسلام 360 بہت اچھی ہے، اسلام 1 بہت اچھی ہے، ان میں آپ کو بہت سے اسکالرس کے ترجمے مل جائیں گے، سب اچھے ہیں اپنی جگہ. یہ چونکہ ہماری عربک گرامر کی کلاس نہیں ہے، اس میں حافظ عبدالسلام صاحب کو پریفر کرتی ہوں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی اسکالرس ہیں، ان کا میں کلاس میں تو شیئر نہیں کرتی لیکن میں تیاری کرتے ہوئے انہیں بھی کنسلٹ کرتی ہوں. لیکن ہم سلیکٹ حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ گرامیٹیکلی سب سے کلوز ہے ان کا ترجمہ عربک گرامر کے. تو لیکن آپ اس کلاس میں بہت سب کا دیکھیں، کسی سے کوئی بات سمجھ آئے گی، کسی سے کوئی، لیکن بہت زیادہ بھی نہ رکھیے گا. شروع میں آپ کو بتا دوں آپ کنفیوز ہو سکتی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کمپیئر کرنا نہ آ رہا، یا پھر آپ کو یہ پتہ نہ چلے اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ کا پہلا پارہ ہو گیا ہے الحمدللہ، اب تھوڑا تھوڑا چند اسکالر سے شروع کریں، 2-3 سلیکٹ کر لیں اور ان کو لے کر چلیں. بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سیکھنا چاہتی ہیں تو پچھلی جو آیات ہیں وہ تو آپ نے پڑھی ہوں گی، بلکہ یاد آیا میں نے آج پوری کلاس میں پوچھا ہی نہیں. ہینڈ ریز کیجئے. سارا ہفتہ کنہوں نے ہر روز سبق کی تکرار کی؟ بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ پاکیزہ بیٹی ہیں، روبینہ جی ہیں، نجمہ جی ہیں، سلمہ جی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک نام میں نہیں پڑھ پا رہی، ملک ریحان کے نام سے ہیں، اور یہ ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی خاتون، لیکن میں اس طرح پہچان نہیں پا رہی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں وقت میں برکت دیں. آپ اگر اس کلاس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں نا تو آپ اگلی 3-4 آیات دیکھ آیا کریں.
آپ اپنا ہاتھ رکھ کے یا کوئی پیپر رکھ کے آپ گیس کیا کریں کہ یہ مجھے اسم لگ رہا ہے، یہ فعل لگ رہا ہے، یہ حرف لگ رہا ہے، پھر نیچے ترجمہ بعد میں دیکھا کریں، اس کے بعد کلاس اٹینڈ کیا کریں، آپ کو اتنی جلدی سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کے اپنے شوق پر ہے، یہ کوئی ہماری طرف سے کمپلسری نہیں ہے، ایسی باتیں میں کبھی فورس نہیں کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بس آپ آ جایا کریں، کچھ نہ کچھ کلاسیں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ کے جائیں گی۔ لیکن اگر آپ بہترین سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں۔ جی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں۔